ہوگا، اس نے کہا سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں گے، جس کی لکھائی اچھی ہوگی وہ جیت جائے گا۔ آپ نے کہا جس طریقے سے آنا ہے آ تو صحیح، میدان میں تو آ، جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ آپ نے اس سے بڑا دعویٰ کیا، دعویٰ سنیے گا اور پھر یہ سمجھیے گا کہ مہر علی شاہ کے پیچھے مدینے والے کا ہاتھ تھا۔ آپ نے کہا تو صرف یہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں گے، جس کی لکھائی اچھی ہوگی وہ جیت جائے گا۔ آپ کہتے ہیں میرا دعویٰ یہ ہے تو بھی آ میں بھی آؤں گا، دونوں قلم رکھیں گے، جس کا قلم اٹھ کر خود بخود لکھنا شروع کر دے گا وہ سچا ہوگا، جس کا قلم نہیں لکھ سکے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ کسی نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اگر قلم خود نہ اٹھتا نہ لکھتا پھر کیا ہوتا؟ آپ نے کہا میرے لیے اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا تھا، حضور نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مہر علی آج جو بھی دعویٰ کر، دعویٰ کرنا تیرا کام ہے، پورا کرنا میرا کام ہے۔ یا رسول اللہ، آج مہر علی دعویٰ کرنا تیرا کام ہے، اس دعویٰ کو پورا کرنا آج میرا کام ہے۔ بھلا حضور نے ہاتھ کیوں رکھا؟ حضور کو پتا تھا میرے ختم نبوت کا پہرے دار ہے، اس لیے حضور نے ہاتھ رکھا۔ اور اس کے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ پتا تھا وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے۔ لیکن حضور نے مہر علی شاہ صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بھی بتا دیا کہ جو بھی قیامت تک ختم نبوت کا پہرا دے گا اس کے پیچھے مدینے والے کا ہاتھ ہوگا، اور جو اس کے خلاف چلے گا پھر دنیا کی ذلتیں بھی اس کا مقدر، قبر کی رسوائیاں بھی اس کا مقدر، اور حشر میں ساری کائنات کے سامنے جو رسوا ہوگا وہ بھی اسی کا مقدر۔